اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے اللہ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور ان کے لیے استغفار کروں، تو اللہ نے مجھے قبر کی زیارت کی تو اجازت دے دی، استغفار کی اجازت نہیں دی۔ تو بڑا سخت معاملہ ہے مشرک کا کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایمان دیا اور ہمارے والدین کو بھی، کہ کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو مانگ سکیں۔ جی، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدین تو ایمان پر ہی نہیں تھے۔ میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب، ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کے ایمان کی ضمانت کون دے گا؟ آپ کے ایمان کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں؟ آپ کے ایمان کی گارنٹی کوئی دے سکتا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہو کہ آپ نے کس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، کس کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ ایمان میں داخل ہوئے؟ یا پھر آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صاحب ہم نے تو مسلمانوں کے گھر میں جنم لیا، ہم تو جنم سے ہی مسلمان ہیں؟ تو اگر اس بات پہ آتے ہو، اس بات پر آمادہ ہوتے ہو، تو کیا حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام، کیا یہ مسلمانوں کے گھر میں جنم نہیں لیا تھا انہوں نے؟ کیا آل ابراہیم میں سے یہ ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت آمینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کیا دین ابراہیمی پر ہیں یا نہیں ہیں؟ دین ابراہیمی کو وہ فالو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اگر وہ دین ابراہیمی کو فالو نہیں کرتے تھے تو یہ ثابت کرو کہ وہ دین ابراہیمی پر نہیں تھے، تو ہم مان جائیں گے کہ واقعی وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور یہ بھی ثابت کرنا ہوگا تمہیں کہ جس دائی حلیمہ کے اوپر آپ فخر کرتے ہیں کہ دائی حلیمہ نے دودھ پلایا، دائی حلیمہ نے پالا، تو آپ کو مولوی صاحب ثابت کرنا ہوگا کہ دائی حلیمہ کس برادری سے تھیں؟ کیا وہ مسلمان تھیں یا عیسائی تھیں یا یہودی تھیں؟ کون تھیں؟ اگر وہ مسلمان تھیں تو ثابت کرو انہوں نے کس کا کلمہ پڑھا تھا، اور اگر بنا کلمے کے انہیں مسلمان ثابت کرتے ہو تو پھر لعنت ہو ان جھوٹے مکاروں پر جو حضرت دائی حلیمہ کو تو مسلمان ثابت کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ ان پر حلال سمجھتے ہیں، مگر حضرت عبداللہ، حضرت آمینہ معصومہ یعنی کہ ان کی والدہ ماجدہ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو، ان کے چاچا کو یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان نہیں سمجھتے، ان پر لعنت ہو، کیونکہ دائی حلیمہ کا تو ایمان بھی ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت ہے تو کر کے دکھاؤ۔ تمہیں قسم ہے کہ تم دائی حلیمہ کا مسلمان ہونا ثابت کرو، اور ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اور ان کے والد ماجدہ کا مسلمان ہونا ثابت کرتے ہیں۔ نہیں تو آج سے یہ بکواس کرنا بند کرو کہ صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدین تو کافرہ تھے، شرم نہیں آتی؟ ایک حافظ کو تو تم نے اتھارٹی دے رکھی ہے کہ وہ 7 نسلوں کو بخشوا دے گا، کیا ایک نبی، پیغمبر، رسول خدا، ہادی برحق کو کیا اتنی بھی پاور نہیں جو اپنے خاندان کو، اپنے والد، والدہ، دادا، دادی، چاچا، چاچی، جو ان کو بھی نہ بخشوا سکے؟ شرم کرو، کہنے سے پہلے سوچا کرو۔ آپ بہت بڑے عالم، فاضل، مفتی، قاری تو بن گئے، مگر ایک مسلمان نہ بن سکے۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدین پر انگلی نہ اٹھاتے۔ وہ کسی نے صحیح کہا ہے دوستو،
حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نظریہ ہے کہ میرے گھر نہج بلاغہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، میرے گھر میں تو دونوں چیزیں ہیں۔ اے مسلمان تم بتاؤ تمہارے پاس بخشش کا کون سا سامان ہے؟ تم حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ انگلی اٹھاتے ہو کہ وہ مسلمان نہیں تھے، مگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا پوچھتے ہیں کہ اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے، کچھ تیرے پاس میں بخشش کا سامان بھی ہے؟ تیرے پاس بخشش کا کیا سامان ہے؟ ان کے گھر میں تو مصطفیٰ بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، اور ان کا رب بھی ہے، کعبہ کے متولی بھی ہیں، وہ تو سب کچھ ہیں، مگر تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ دوستو، کسی اور پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیا کرو، ورنہ قیامت کے روز جھوٹ بولنے والوں کا کیا انجام ہوگا یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ السلام علیکم۔